جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. احباب زیوکار، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدت رضاعت میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ شق صدر اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایمان کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی. اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینے کی جانب سفر کا تذکرہ کریں گے، اور پھر یہ ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے انتقال فرما گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے وفات پا گئے. حضرت آمینہ کا سفر یثرب. ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے ایپیسوڈ نمبر 3 میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. اسی وقت سے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے دل میں ایک خلش باقی تھی کہ وہ اپنے سرتاج حضرت عبداللہ کے مزار پر انوار کی زیارت کریں اور مدینہ تشریف لے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، اور آپ کے فراق کا خوف ہمیشہ آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل سے روک دیا کرتا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی اور آپ کا تن بے داغ 8 برس کے بچوں سے بھی زیادہ تندرست اور توانا معلوم ہونے لگا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر یثرب یعنی مدینے کا سفر کریں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں گی. چنانچہ اسی مقصد کے لیے آپ نے اپنے سسر محترم حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کی. حضرت عبد المطلب آپ کی اس بات کو رد نہیں کر سکے اور آپ نے انہیں اجازت دے دی. چنانچہ حضرت آمینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئی. حضرت آمینہ کا یثرب میں قیام. ناظرین محترم، جب ان 3 افراد پر مشتمل قافلہ یثرب میں پہنچا تو حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کے ننھال یعنی قبیلہ بنو عدی بن نجار میں قیام فرمایا. جب بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ اس گھر کو دیکھ کر اپنی یاد تازہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ہا ہنا نزلت بی امی، کہ یہ وہ مکان ہے جہاں میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا. وَأَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فِي بِئْرِ بنی عدی النجار، اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی. یہودیوں کی پیشن گوئی. احباب ذوقار، یثرب میں بیشتر یہودی قبائل بھی آباد تھے، لہذا اس 1 ماہ کے مختصر سے عرصے میں ہی ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا غلامو مسمکا، اے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام احمد ہے. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی جانب دیکھا اور کہا، ھذا نبی ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اور اس نے یہ خبر اپنے تمام یہودی ساتھیوں کو بتائی. جب یہ بات حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلی تو آپ کے دل میں بہت سے اندیشے پیدا ہوئے، اور آپ نے مزید قیام فرمانا مناسب نہیں سمجھا، لہذا آپ نے واپسی کی تیاری شروع کر دی، اور انہی 3 افراد پر مشتمل قافلہ واپسی مکہ کی جانب چل پڑا. حضرت آمینہ کا وصال. احباب ذوقار، ابھی یہ قافلہ مقام ابوا تک ہی پہنچا تھا کہ حضرت آمینہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور یہ اتنی خراب ہوئی کہ آپ کا وقت آخر قریب آ گیا. جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اشعار کہے، ان صح ما ابصرت فی المنام، یعنی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے، فانت مبعوث الی الانام، تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے. تبعث فی الحل وفی الحرام، حل اور حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے. تبعث فی التحقیق والاسلام، دین ابیک البر ابراہیم، آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا. فاللہ انہاک عن الاسلام، میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں. وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ،
دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ تو ناظرین محترم، ان اشعار سے بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پکی موحدہ تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتی تھیں اور دین ابراہیمی علیہ السلام کی پیروکار تھیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ام ایمن نے آپ کی تدفین مقام ابوا میں ہی کر دی۔ بعد ازاں حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ بے حد غمگین ہوئے، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنا ہرگز گوارا نہیں کیا اور آپ کا بے حد خیال رکھنے لگے اور بے حد شفقت فرمانے لگے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے عین سامنے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر عرب کا کوئی بھی سردار بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے اور حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ حضرت عبد المطلب کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی اور آپ امر الہی سے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 110 سال تھی، اور حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا کو وصیت کی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کریں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ان واقعات سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کس خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیا، اور پھر کس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر شام گئے اور وہاں بحیرہ راہب کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس